معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز سامعین، یہ ہمارے سامنے تسہیل المصادر ہے۔ اس میں ہم نے پچھلے سبق میں زمانے کی قسمیں اور فعل اور فاعل یہ سبق پڑھا تھا۔ زمانہ کسے کہتے ہیں، زمانے کی کتنی قسمیں ہیں، اور فعل کسے کہتے ہیں اور فاعل کسے کہتے ہیں۔ فعل اور فاعل کی کئی مثالیں بھی آپ کو سمجھائی گئی تھیں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اپنی طرف سے فعل اور فاعل کی کم از کم 11 مثالیں کاپی پر لکھ کر اردو زبان میں اس کو فعل اور فاعل چھانٹیں۔ فعل اور فاعل چھانٹیں تو فعل وہ لفظ ہے جس سے کوئی کام سمجھا جائے اور ساتھ میں زمانہ ظاہر ہو، اور فاعل وہ لفظ ہے جس سے کام کرنے والا سمجھا جائے۔ جیسے مثال بتائی گئی تھی، اللہ نے نبی نے دین پھیلایا، نبی نے دین پھیلایا۔ تو پھیلایا یہ ایک کام ہے، تو پھیلایا یہ ایک لفظ ہے، کہیں یہ ایک لفظ ہے جس سے کام ہونا سمجھا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہوا۔ اور یہ پھیلانے کا کام کرنے والا کون ہے؟ نبی ہے، تو نبی ایسا لفظ ہوا جس سے کام کرنے والا سمجھا جا رہا ہے، تو نبی فاعل ہوا۔ اب آگے ہے مفعول، جس پر فعل واقع ہو، جس پر فعل واقع ہو۔ یہاں بھی اسی طرح کہا جائے گا کہ مفعول وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل اس چیز پر جا کر پڑے، اس چیز پر جا کر لگے، اس چیز پر جا کر پڑے، اس چیز پر جا کر لگے، یا کہہ دیں کہ فعل کا اثر اس میں جا کر ہو، تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ جیسے نبی نے دین پھیلایا، نبی نے دین پھیلایا، تو
نبی تو فاعل ہوا اور پھیلایا یہ فعل۔ اب یہ پھیلایا فعل جو ہے کہاں جا کر لگا ہے، کس چیز پر جا کر پڑا ہے، یا کہہ لیں کس چیز میں پھیلانے کا اثر ہوا ہے، تو وہ ہے دین۔ تو دین پر پھیلانا فعل جا کر پڑا ہے، دین پر جا کے پھیلانا فعل لگا ہے، یا کہہ دیں پھیلانے کا اثر دین میں ہوا ہے، تو یہ دین مفعول ہے، اس کو مفعول کہیں گے۔ تو نبی فاعل اور دین مفعول اور پھیلایا فعل۔ اردو میں زیادہ تر فاعل پہلے مفعول بعد میں اور فعل اس کے بعد میں آتا ہے۔ یا جیسے زید نے بکر کو مارا، زید نے بکر کو مارا، تو یہ زید مارنے کا کام کرنے والا ہے، زید مارنے کا کام کرنے والا ہے، تو زید فاعل ہوا اور مار بکر پہ جا کے پڑی ہے، مار بکر پہ جا کے لگی ہے، یا مار کا اثر بکر میں ہوا ہے، تو بکر مفعول ہو گیا۔ اور مارا کام ہے، زمانہ بھی سمجھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل ہوا۔ اسی طرح ہم تسہیل المصادر پڑھ رہے ہیں، ہم تسہیل المصادر پڑھ رہے ہیں، اس میں پڑھ رہے ہیں یہ تو فعل ہوا، کام ہے، یہ اس سے کام سمجھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں زمانہ بھی۔ تو پڑھ رہے ہیں یہ فعل ہوا۔ پڑھائی کا کام کرنے والا کون ہے؟ ہم، تو ہم فاعل ہو گیا، ہم فاعل ہوا۔ یہ پڑھائی لگ کس چیز پر رہی ہے، یہ پڑھائی کا کام کس چیز پر جا کر پڑ رہا ہے، یا پڑھائی کا اثر کس چیز میں ہو رہا ہے، تو وہ ہے تسہیل المصادر۔ تو تسہیل المصادر مفعول ہوا، تسہیل المصادر مفعول۔ تو ہم فاعل، تسہیل المصادر مفعول، پڑھ رہے ہیں فعل، پڑھ رہے ہیں فعل۔ اسی طرح ہم سبق سن رہے ہیں، ہم سبق سن رہے ہیں، تو ہم فاعل اور سبق مفعول اور سن رہے ہیں فعل۔ تو فعل، فاعل اور مفعول، یہ تین چیزیں ہوئیں۔ مفعول کو پہچاننے کا طریقہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ تعریف ہوئی کہ مفعول وہ لفظ ہے جس پر فعل پڑے، جس پر فعل لگے، یا جس میں فعل کا اثر ہو۔ تو یہ بات دیکھ کر ہم مفعول کو پہچانیں
کہ اس پر فعل پڑ رہا ہے یا لگ رہا ہے یا فعل کا اس میں اثر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ان مثالوں میں نے فعل کے پڑھنے یا لگنے یا اثر سے اس کو مفعول کی پہچان کرائی۔ دوسرا طریقہ مفعول کو پہچاننے کا یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے بعد کیا یا کس کو کا سوال کریں۔ یہ لفظ نوٹ کریں، جو میں لفظ کہہ رہا ہوں انہی لفظوں میں سوال ہونا ہے۔ کیا یا کس کو کا سوال کریں، کیا یا کس کو۔ فعل اور فاعل کے بعد کیا یا کس کو کا سوال کریں تو جو چیز کیا یا کس کو کے جواب میں آئے گی وہی مفعول ہے۔ فعل اور فاعل کے بعد یعنی فعل فاعل لے آئیں، فعل فاعل چھانٹ لیں، تو فعل فاعل چھانٹنے کے بعد کیا یا کس کو کا سوال کریں تو کیا یا کس کو کے جواب میں جو بھی چیز آئے گی تو وہ مفعول ہوگی۔ جیسے پہلی مثال میں نے بتائی کہ نبی نے دین پھیلایا، نبی نے دین پھیلایا، اس میں فعل اور فاعل کو چھانٹ لیجئے گا، الگ کر لیجئے گا، تو ہے نبی نے پھیلایا، نبی نے پھیلایا۔ اب اس میں سوال کریں کیا کا سوال ہوگا، نبی نے پھیلایا کیا، تو اس کیا کے جواب میں جو آئے گا وہی مفعول ہے۔ تو نبی نے دین پھیلایا، سوال ہوا کیا، جواب کیا آئے گا دین، تو یہ کیا کے جواب میں آ رہا ہے دین، تو یہ دین مفعول ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی مثال میں نے بتائی کہ زید نے بکر کو مارا، زید نے بکر کو مارا، تو اس میں فعل اور فاعل کو الگ کریں، فعل فاعل کو چھانٹ لیں، زید نے مارا، زید فاعل اور مارا مفعول۔ اب ان دونوں کو جوڑ کر سوال کریں، زید نے مارا کس کو، فعل فاعل کے بعد میں چھانٹنے کے بعد سوال کریں کس کو، زید نے مارا کس کو، یہاں کس کو کا سوال کس کو، تو جواب کیا آئے گا بکر کو، تو بکر کس کو کے جواب میں آیا۔ اسی طرح ہم تسہیل المصادر پڑھ رہے ہیں، تو ہم فاعل اور پڑھ رہے ہیں فعل، یہ دونوں چھانٹنے الگ کرنے کے بعد کہیں ہم پڑھ رہے ہیں، سوال ہوگا کیا، جواب کیا آئے گا تسہیل المصادر، تو یہ تسہیل المصادر کیا کے جواب میں آیا۔ اسی طرح ہم سبق سن رہے ہیں، تو ہم فاعل اور سن رہے ہیں فعل، اس کو چھانٹا، ہم پڑھ رہے ہیں، اب سوال ہوگا کیا، اس کے جواب میں آئے گا سبق، ہم سبق سن رہے ہیں۔ تو مفعول کو اردو میں پہچاننے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے بعد کیا یا کس کو کا سوال کریں، فعل فاعل الگ کریں اور کیا یا کس کو کا سوال کریں، تو جو چیز بھی کیا یا کس کو کے جواب میں آئے گی تو وہی مفعول ہے، جو چیز بھی کیا یا کس کو کے جواب میں آئے گی تو وہ مفعول ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ حضرات اپنی کاپیوں پر مفعول کی کم سے کم 11 مثالیں جو میں نے بتائی ہیں، ان کے علاوہ جو میں نے یہ 3-4 مثالیں آپ کو بتا دیں، ان کے علاوہ کم از کم 11 مثالیں کاپی پر لکھ کر اس میں فعل
اور فاعل اور مفعول کو چھانٹیں۔ جو بھی لفظ آئے، یہ فعل ہوا، یہ فاعل ہوا، یہ مفعول ہوا۔ مفعول میں سب سے پہلے آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فعل پڑے، جس پر فعل لگے، جس میں فعل کا اثر ہو۔ اور دوسرا طریقہ مفعول کو پہچاننے کا یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے بعد کیا یا کس کو کا سوال کریں۔ جو چیز کیا یا کس کو کے سوال میں آئے اس کو مفعول لکھ لیں۔ تو آج کا ہمارا سبق صرف مفعول ہے، اور یہ مثالیں اور باقی کام مثالیں 11 مثالیں آپ کو لکھنا ہے اور اس میں ان کو چھانٹنا ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔